ولی کا مطلب ہے سرپرست یعنی گارجین، یعنی وہ جو صاحب اختیار ہو۔ یہاں پر بات دوستی کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ایک بات کچھ خاص ولایت کی ہو رہی ہے۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے متعلق گفتگو میں ہماری بات امام کی خصوصیات کے بارے میں ہوئی کہ امام وہ ہے جو معصوم ہوتا ہے، امام وہ ہے کہ جس کے پاس میں علم غیب ہوتا ہے، اور پھر بات یہاں سے آگے بڑھی کہ چونکہ امام معصوم ہونا چاہیے، امام کے پاس میں علم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے، علم غیب ہونا چاہیے، تو عام لوگ امام نہیں بنا سکتے، بلکہ امام صرف خداوند عالم بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد سے ہماری جو گفتگو ہوئی وہ اس بات پر کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے مولا کائنات کو امام بنایا پیغمبر اکرم کے بعد ان کے جانشین کے طور پر، جس میں آیہ بلغ پر گفتگو کی گئی۔ آیہ بلغ کے علاوہ بھی قرآن مجید میں دوسری آیتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آیہ ولایت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آیت، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون، کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو حالت رکوع میں نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کہا گیا تمہارے ولی وہ لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بات دوست کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات ولی کا مطلب ہے سرپرست یعنی گارجین، یعنی وہ جو صاحب اختیار ہو کسی کی جان کا، مال کا، اس کو جو ہے وہ قرآن کی نظر میں ولی کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم اس معنی میں ولی ہے۔ تو قرآن مجید یہاں پر بات دوست کی نہیں کر رہا، کیونکہ اگر بات دوستی کی ہوگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مومنین تمہارے دوست ہیں، وہ مسلمان تمہارے دوست ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دیں، تو دائرہ بہت محدود ہو جائے گا۔ کتنے لوگ پھر آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بات دوستی کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ایک بات کچھ خاص ولایت کی ہو رہی ہے۔ یہ اشارہ کر رہی ہے خاص واقعے کی طرف کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ نماز میں کسی فرد نے، رکوع کی حالت میں کسی فرد نے اپنی جو ہے وہ اس موقع پر اس نے زکوٰۃ دی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ایک سائل آتا ہے، ایک شخص آتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے، اور وہاں پر سب سے مانگتا ہے، کوئی چونکہ نماز پڑھ لیں لوگ، کوئی اس کا جواب نہیں دیتا، مولا کائنات اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی انگوٹھی لے لیتا ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، پیغمبر اکرم دعا کرتے ہیں، یہ دعا بہت اہم ہے۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ بار الہ، جیسے تو نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو ان کے لیے وزیر، ان کا ہمدم قرار دیا، ویسے ہی میرے بھائی علی کو میرے لیے قرار دے۔ فوراً ہی اس کے بعد یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل ہوتی ہے، جس میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے ولی وہ لوگ ہیں، وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت بات کر رہی ہے مولا کائنات کی ولایت کی، مولا کائنات کی امامت کی، اور واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ یہ فرد کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا ولی ہے، وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا سرپرست ہے۔ اس کو کوئی عام معنی میں نہیں لے سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ جو آیت ہے وہ نازل ہو جائے گی اور اس کو ولی کہا جائے گا، نہیں۔ مومنین میں، مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کام کو کرتا ہو۔ لہٰذا تاریخی طور پر صرف مولا کائنات ہیں جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اہل سنت کے بھی تفسیر کرنے والے، حدیثیں نقل کرنے والے، صحابہ پیغمبر بہت سارے، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب مولا کائنات نے اس طریقے سے زکوٰۃ دی ہے اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ جو گفتگو ہے کہ امامت اور امام کو خداوند عالم منسوب کرتا ہے، امامت ایک خدائی عہدہ ہے، لوگ اس کو منسوب نہیں کر سکتے، لوگ کسی کو امام نہیں بنا سکتے، تو یہ اس آیت سے بھی ہمارے لیے
واضح ہوتا ہے کہ آئے بلغ میں کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیجئے، اور اس آیت میں واضح طور پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کون ان کا ولی ہے۔ البتہ یہاں پر نام نہیں لیا گیا، اور شاید نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ نام تو تاریخ میں بہت آسانی سے دوسرے لوگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر علی کہا جاتا یہاں پر تو تاریخ میں نہ جانے کتنے علی پیدا ہو جاتے، لیکن خداوند عالم نے یہاں پر خاص واقعے کی طرف اشارہ کر دیا، اور واضح سی بات ہے پوری تاریخ اسلام میں تمام محدثین نے اور مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک فرد ایسا ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، لہٰذا قرآن مجید کی روح سے وہی لوگوں کا ولی ہے، اور امامت کا سلسلہ اسی سے شروع ہوگا۔